طور کے اوپر نازل ہو گیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ ہر سال جبرائیل پورا قرآن مجید میرے سامنے دہراتے ہیں اور میں ان کے ساتھ دہراتا ہوں، اور اس سال قرآن مجید 2 مرتبہ دہرائے. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کون سا قرآن دہراتے تھے، اس لیے کہ ابھی تو قرآن کمپائل ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ تو عثمان آئیں گے، کمپائل ہوگا. یا رسول اللہ یہ کون سا قرآن ہے جو آپ کمپائل کر رہے ہیں؟ اور عمر نے تو تراویح پہلے سے جاری کر دی، پتہ نہیں اس تراویح میں کون سا قرآن پڑھایا جاتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد یہاں بار بار رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو دہرایا قرآن، اور قرآن مکمل ہے اور الفاظ بھی مکمل، معنی بھی مکمل. خداوند عالم نے پھر معنی اور مفہوم پیغمبر کو دیا، اور پیغمبر نے اس معنی اور مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ تاکہ آیات قرآنی کی تشریح ہو جائے. آیات قرآنی کی تشریح ہو جائے. قرآن مجید اور معاشرہ اپنا، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ پیغمبر نے ہر آیت کو اس وقت کے حالات کے تحت ایکسپلین کیا ہے. جتنی چیزیں ہیں قرآن میں پیغمبر نے فوراً کے فوراً نہیں کر دی، بلکہ حالات دیکھیں پھر اعلان کیا. یہاں پر کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے حالات پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، تو پیغمبر نے ایکسپلین بھی کر دیا، بتا بھی دیا، واضح کر دیا. جیسے کافر اگر تم سے جنگ کریں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو قرآن نے کہا کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم جہاد کرو. اب کافر کا مال اگر لوٹ لیا جائے تو مال غنیمت کیا کرنا چاہیے، تو کافر کے بارے میں آیتیں ہیں، اور پیغمبر نے ہر جنگ میں اس کو بتایا بھی. مشرک کے بارے میں کہ اٹیک کرے تو کیا کرنا چاہیے، جنگ خندق میں اور جنگ خیبر میں پیغمبر اسلام نے اس کو بھی واضح کر دیا. لیکن کچھ چیزیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کی وضاحت نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حاکم اسلامی ملک کا رسول نہ ہو، امام نہ ہو، بلکہ غیر معصوم ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے. اگر حاکم وقت غیر معصوم ہے تو کیا کرنا چاہیے. یہ پیغمبر اسلام نے نہیں بتایا، اس لیے کہ ان کے زمانے میں وہ خود ہی حاکم وقت تھے. غیر معصوم کبھی حاکم وقت ہوا نہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑ جائیں تو پھر ان میں سے کس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جب ساتھ دے دیں تو جو شکست کھا گیا ہے اس کے مال اور دولت کا کیا ہوگا اور اس کی سزا کیا ہوگی. رسول اللہ کے زمانے میں 2 گروہ مسلمانوں کے تھے نہیں. اب رسول اللہ کو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے 2 گروہ بنانا پڑتے، انہیں جنگ کروانا پڑتی، پھر بتانا پڑتا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور رسول کبھی یہ نہیں کر سکتا. تو وہاں پر یہ مسئلہ بھی رہ گیا. تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر خلیفہ برحق ہو اور مسلمان اس کے خلاف جنگ کریں تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل طور کے اوپر رسول نے پیش کر دیا، مگر اس کا ایکسپلینیشن ابھی باقی تھا جو علی کے ہاتھوں سے پورا ہونا تھا. اس لیے کہ رسول اللہ نے خود کہا میں نے بعد میں آنے والے مسائل کے لیے تمام چیزوں کو علی میں ودیت کر دیا. اب اس کے بعد علی واضح کریں گے کہ کیا کیا ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ حالات علی کے دور میں آئیں گے. جب 2 گروہ آپس میں ٹکرائیں، مسلمان ہوں دونوں، تو کیا سزا ہونا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے. تو مولا نے واضح کیا کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرو، اور جب وہ شکست کھا جائے تو اس سے توبہ کرواؤ. جب حاکم وقت کے خلاف کوئی جنگ کرے تو کیا کرنا چاہیے، جو خلیفہ برحق کے خلاف. تو مولا نے بتایا کہ میرے مقابل پہ جب یہ آئے ہیں طلحہ اور زبیر تو میں نے کیا کیا. اس کے بعد پھر اگر حاکم برحق کو مانا ہی نہ جائے
اور در پہ آزار ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خوارج کے ساتھ جنگ کیا اور ایک ایک کو قتل کر دیا. تو یہ تمام چیزیں مولا کائنات نے واضح کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول صرف رسول کے حیات پر نہیں رکی، بلکہ تمام ائمہ کی زندگی میں جو جو باتیں آتی گئیں اور ائمہ نے بیان کرنا شروع کر دیا وہ سب کی سب حدیث میں آ گئیں. اصحاب میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ اصحاب جب کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ ہے، لیکن جب اہل بیت کہتے ہیں تو کبھی قال اللہ کہتے ہیں، کبھی قال رسول اللہ کہتے ہیں. ان کی باتیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. تو یہاں پر پورے کا پورا ایک سلسلہ ہے جو قائم کر دیا گیا. اب ایک طرح مجھے اس مسئلے میں ذرا ساتھ دیجیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے. اگر پیغمبر اسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اس زندگی ہی میں پیغمبر اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ میری جو ربوبی ذمہ داری ہے، ربوبیت کی ذمہ داری ہے، اس میں کون کون میرا شریک ہے. آج آپ کے وہاں یہ دستور ہے کہ جو اس سینٹر کے بنانے والے ہیں ان کو ایک جملہ آپ کہتے ہیں، فاؤنڈر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلی شخصیت ہے جس کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی. بعد میں آنے والوں کے لیے وہ فضیلت نہیں ہے. خداوند عالم نے تبلیغ دین کی پہلی ذمہ داری پیغمبر کے اوپر رکھی ہے کہ آپ اس کو پہنچائیں. پہلی ذمہ داری. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں معصوم بنایا ہے اور ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے. اور جو رب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو خود سلیکٹ کرے. اور اس کے بعد پیغمبر سے یہ کہا کہ اب اگر تم کسی کو بناؤ اس پہلے کام کے لیے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر بھی وہی صفت ہونا چاہیے جو تمہارے اندر ہے. یعنی وہ معصوم بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے منتخب بھی ہو. سورہ برات نازل ہو گیا، مدینے والوں کے لیے تھا ہی نہیں، تو پیغمبر جو ہے تبلیغ کر نہیں سکتے اس لیے کہ مدینے والوں کے لیے نہیں ہے مکے والوں کے لیے. یا تو آپ پیغمبر خود جائیں مکے اور اس سورے کو پہنچائیں جس کی 10 آیتیں پہنچانا ہے، یا پھر اپنی جگہ پر ایسے کو بھیجیں جو وہ کیریکٹر رکھتا ہو جو پیغمبر کا ہے. پیغمبر نے امتحاناً تجربتاً مسلمانوں کو بتانے کے لیے ابو بکر کو بھیجا. تاریخی بات ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. نام لے رہا ہوں تو آپ پریشان نہیں ہو. اولاً تو نام لیتے ہوئے ذرا کڑوا پن زبان پہ آ جاتا ہے. تو اس پہلے کو بھیجا اور یہ جیسے ہی ہاتھ میں ان کو ملی کتاب 10 آیتوں کی لے کے چل. جبرائیل نازل ہو گئے اور یہ جملہ جبرائیل کا سنیے گا، لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک. یہ کام یا آپ کریں گے یا وہ کرے گا جو وہ مرد ہے جو آپ سے ہے. جبرائیل نے آ کر یہ جملہ کہا. اب رسول اللہ نے اتنے اصحاب میں علی کو بلایا. یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ من کا جو ہے یہاں پر من وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف علی کے لیے. بلایا اور کہا کہ یا علی جاؤ جہاں مل جائے ان سے وہ لے لو آیتیں اور انہیں میرے پاس واپس بھیج دو. بس یہ جملہ خیال رکھیے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا علی ان سے لے لو اپنے ساتھ لے جانا. پھر نہیں،
ساتھ لے جانا منع ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. یہ پورا کیا کروں، ٹائم کم ہے، لیکن اتنا میں آپ سے بتاؤں کہ اگر تاریخ آپ دیکھیں نا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، جنگ خیبر ہوئی تھی 7 میں، ٹھیک، 8 میں فتح مکہ ہوئی تھی، مکہ فتح ہوا تھا، اور سورہ برات 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو فتح مکہ کے بعد مشرکین، کافر اور مسلمان سب مل کر حج کرتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم کا مذہب ہے. تو عرفات بھی سب جاتے تھے، مینا بھی سب جاتے تھے، قربانی بھی سب کرتے تھے، طواف بھی سب کرتے تھے. وہ ننگے تھے، وہ اپنے لحاظ سے حج کر رہے ہیں، مسلمان اپنے لحاظ سے حج کر رہے ہیں، مگر کر رہے ہیں سب. یہ سورہ برات کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ ان کو بیان کرنے کے لیے ہیں کہ تم طواف کس کا کر رہے ہو، حج کس کا کر رہے ہو، جب اس کو مانتے ہی نہیں. اس لیے کہ حج جو ہے وہ توحید کے لیے ہے، اور ابراہیم توحید کے علم بردار ہیں، اور یہ پورے کا پورا حج چونکہ توحید کا ہے اور تم توحید کے خلاف ہو، لہٰذا آج کے بعد تم کبھی حج نہیں کر سکتے. فتح مکہ کے بعد پیغمبر کی اتنا رعب تھا کہ کافر اور مشرک مرعوب ہو گئے تھے. اب اگر تھوڑی سی بھی کمزوری نظر آ گئی اسلام میں یا مسلمان میں، تو وہ جو فتح مکہ کی خوبی ہے اس میں کمی پیدا ہو جائے گی، وہ رعب کم ہو جائے گا مشرکین کے جو دلوں میں ہے. لہذا علی کے ساتھ نہیں بھیجا، اس لیے کہ بدر اور احد گواہ ہیں، اور ان کا وہاں سے فرار کرنا اسلام کی شکست ہوگی. ایک سلوات بھیجے محمد والے. کہا کہ نہیں علی تم چلے جانا، ان کو میرے پاس واپس بھیج دینا. یہ رونے لگے، اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یا علی کیا میرے شان میں کچھ نازل ہو گیا؟ تو آپ کی زبان جو ہوتی ہے عربی میں بھی یہی ہے، پنجابی کے خیر ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. خیر. یہ واپس پلٹے، اور پلٹنے کے بعد رسول اللہ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے شان میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ نے بھی کہہ دیا خیر ہے. اب یہ خیر میں کیا کیا پوشیدہ ہے مجھے نہیں معلوم، اگر خیر ہے کہہ دیا تو مجھے یہ پوچھنا آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر یہاں عالموں کا ذکر ہو رہا ہوں اور میں آپ سے بار بار آ کے پوچھوں کچھ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ میرے یہ مجھے خوف کیوں ہے؟ یہ خوف خود بتا رہا ہے کہ چور کی داڑھی میں ہے، ورنہ یہ سوال بار آ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اور رسول نے بھی کہہ دیا کہ نہیں. جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا لا یؤدی عنک، کہ تم سے تمہارا کام کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ آپ ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو. تو انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، مان لیا اس کو کہ علی پیغمبر سے ہیں اور پیغمبر علی سے ہیں. علی نے بڑے اطمینان میں حج کے موسم میں کھڑے ہو کر کفار و مشرکین کو وہ آیتیں سنائیں، اور سنانے کے بعد جب واپس آئے تو پیغمبر حجۃ الوداع میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں یا علی انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور میرا کام کوئی انجام دے سکتا ہے تو وہ صرف تم انجام دے سکتے ہو، کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. پورا سلسلہ ہدایت کا آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ ہے، اللہ ہے، جبرائیل ہے، رسول ہے، اور اب رسول شامل کر رہے ہیں علی کو. کیا کہنے؟ اللہ رب ہے، جبرائیل پیغام لانے والے، رسول خود پیغمبر، اور رسول کا جو بچا ہوا کام ہے علی انجام دے رہے ہیں. اب مولائے کائنات کو رسول اللہ نے یمن بھیجا
اور مولا کائنات سے پہلے خالد کو بھی بھیج دیا تھا، اور خالد سے کہہ دیا تھا کہ اگر علی آ جائے تو پھر علی سردار ہوں گے۔ وہاں پہنچ کے اس نے ہنگامہ کیا، جو کچھ کیا، مولا کائنات نے وہاں پر اسلام پھیلایا، اور خالد نے وہاں لوگوں کو ورگلایا کہ جب واپس پلٹ کر جانا رسول اللہ کے پاس تو پھر علی کی شکایت کرنا۔ تو آئے ایک کے بعد ایک، یا رسول اللہ علی نے یہ کیا، یا رسول اللہ علی نے یہ کیا۔ 3 مرتبہ جھڑک کر کہا رسول اللہ نے، تمہیں علی سے کیا دشمنی ہے؟ تمہیں علی سے کیا دشمنی ہے؟ تمہیں علی سے کیا دشمنی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں؟ اور علی مومنین کا سرپرست ہے جیسے میں سب کا سرپرست ہوں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ سنیے گا، اور تیسرا مرحلہ بیان کر کے میں ربط مسائل کروں گا۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ جنگ احد میں جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ ہونے کے بعد جنگ مغلوبہ ہوئی۔ جنگ مغلوبہ کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ شیطان نے آواز دے دی تھی کہ رسول قتل ہو گئے۔ تو جتنے بھاگنے والے ہیں وہ کیوں بہک گئے؟ شیطان کی آواز انہوں نے سن لی تھی، بہک گئے۔ رسول زندہ ہیں اور شیطان کی آواز پر یہ بہک گئے، تو کیا بھروسہ رسول کے مرنے کے بعد نہیں بہکیں؟ سبات کے جب محمد کیا بھروسہ ہے؟ اور خود کہہ بھی رہے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد، میرے لیے ایک شیطان ہے جو مجھے بہکاتا رہتا ہے، جب میں راستے سے ہٹ جاؤں تو تم راستے پہ لگا دینا، جب تم ہٹ جاؤ گے تو میں لگا دوں گا، تو خلیفہ بنے کیوں ہے؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ آج دیجیے گا نہیں یہ ٹیپ، ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ ساتھ ہی جا رہے ہیں، ارے ایک سلوات اور بھیج دینا۔ بہرحال بات تو واضح ہے، حقیقت ہے۔ اور یہاں پر جب یہ چلے گئے تو رسول اللہ آواز دے رہے ہیں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اور یہاں دفاع کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب مولا کائنات۔ اور سنیے اگر پیغمبر کی شان، مولا نے حفاظت سے بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد خود جنگ میں مصروف ہیں۔ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار آ گئی، ٹوٹی بھی آئی بھی، اور کہنے والے نے یہ جملہ بھی کہا، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ لیکن جنگ کرتے ہوئے جب بھی کوئی دہنی جانب سے یا بائیں جانب سے آتا تھا تو پیغمبر کہتے تھے یا علی اب پیچھے سے آیا، یا علی اب دہنے سے، یا علی اب بائیں سے۔ جنگ احد میں ایسے لگ رہا تھا کہ پیغمبر علی 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 کر رہے تھے۔ تو ہم جو علی علی کرتے ہیں کوئی بدعت نہیں ہے، احد میں پیغمبر علی علی کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ یا علی دہنے سے یا علی بائیں سے، اور دفاع کرتے جا رہے تھے مولا کائنات۔ اور یہ جنگ دیکھ کر جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا پیغمبر آپ کو مبارک ہو، دیکھیں علی کیسی مدد کر رہے ہیں، کیسی نصرت کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے یہ تعجب نہیں کیا، ہاں ہاں اتنی اچھی کر رہے ہیں، نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے؟ علیون منی و انا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے۔